بچے کی نخرے، کبھی ان کی بدماشی، کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں میں کچھ بچے توخلی آواز والے بھی ہوتے ہیں. پھر ایسے بچوں کو جو کچھ نہ جانتا ہو، ایک سادہ پیپر کے اوپر پھر نقش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور آپ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ جو ہے ایک سادہ پتھر کے اوپر ایک تہذیب کا نقش کروا رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ میں اشارے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. میرے معزز اساتذہ کرام، میں آپ حضرات کے نزدیک ایک چھوٹا سا معمولی سا انسان ہوں، لیکن ایک ذہن میں بات آئی کچھ دیکھنے کے بعد، تو مجھے لگا کہ یہ بات بھی ظاہر کرنا چاہیے. شاید میرے ایک جملے میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے بچے وہ نہیں کریں گے جو ہم انہیں بتائیں گے. میری باتوں کو غور کریں گے سارے اساتذہ. اور میں اپنے آپ کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بچے اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بھی اس بات کو بغور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے وہ نہیں سیکھیں گے، وہ نہیں کریں گے جو ہم انہیں بتائیں گے، جو ہم انہیں کہیں گے، بلکہ ہمارے بچے وہ کریں گے، ہمارے بچے وہ سیکھیں گے جو ہم کریں گے. جو ہم کریں گے وہ ہمارے بچے کریں گے. جیسا اخلاقیات ہم بچوں کے سامنے پیش کریں گے ویسا ہمارا بچہ کرے گا. ہم اپنے بچوں کو شراب کے نفرت کے بارے میں، ان کے کھلونی چیزیں کے بارے میں کتنوں ہی بیان کرتے، گھر میں شراب پی کر کے آ جائے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ شراب کے عادی نہ بنے اور انہیں شراب سے نفرت ہو جائے. ماں کبھی اپنے بچوں کو امی بولنا سکھاتی نہیں ہے. ابو کبھی اپنے بچوں کو ابو بولنا سکھاتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک ماحول ان کو ملتا ہے. آٹومیٹکلی اس کی زبان سے ماں نکلتی ہے، آٹومیٹکلی اس کی زبان سے ابو نکلتے. تو میں نے آج ایک نچوڑ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال دوسری بات، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمارے سیکریٹری صاحب بھی آ چکے ہیں، اب دعا ہو جائے گی. میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی غیور شہزادی، آپ جس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، معلوم ہے وہ مذہب کون سا ہے؟ وہ مذہب اسلام کا مذہب ہے. یعنی امن والا مذہب ہے، تہذیب والا مذہب ہے، ثقافت والا مذہب ہے، رسپیکٹڈ مذہب ہے، کلچر، ایک بہترین کلچر والا مذہب ہے. مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a great man in peoples. جس نبی کا ہم پیروی کرتے ہیں، وہ نبی تمام انسانوں میں سب سے مہذب انسان ہے، تمام انسانوں میں سب سے مہذب انسان ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ ہے تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے. تو آپ ایک ایسی نبی کی امتی ہیں، آپ ایک ایسی قوم کی شہزادی ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے اس زمین اور آسمان، اس عرش و فرش کو بنایا گیا اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا. میری بہنوں، آپ اپنی کتابوں کے اندر جو سبق ہوں گے وہ آپ اپنی استاد، اے بچہ خاموش ہو جائیے، اے لڑکا، سبق کتابوں کے اندر جو سبق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سے ہو یا دعائیاں کلمات کے متعلق سے ہو، وہ آپ اپنے درس کے اندر اپنے اساتذہ سے سیکھیں گے. اور اسلام پور کے میں غیور ذمہ دار کا بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک محنت کی کہ آپ کے علاقے میں ایک دینی ماحول فضا قائم ہوا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ بڑا قابل فخر وہ ہیں جو غیر علاقے سے آ کر کے اس علاقے کے اندر جو ہے بچوں کو دینی تہذیب سکھانے کی کوشش کیا. اب ہم تمام دیگر ذمہ داران حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو ہمت دیں. اور اگر ہمیں آپس میں کسی طریقے کی نہ اتفاقی ہو بھی جائے تو اس کو باہمی اتفاق سے سمجھوتا کر کے یہ کوشش کرے کہ اگلا قدم اس طریقے سے بہتر اٹھایا جائے جس سے ہماری قوم کو بھلا ہو، جس سے ہماری قوم کو بھلا ہو، ہمارے قوم کو تہذیب اور ثقافت ملے. بہرحال تمام سبق آپ اپنی کلاس کے اندر اپنے اساتذہ سے سیکھیں گے.
لیکن ایک سبق آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، شاید آپ یہاں سے جائیں گے تو اس سبق کو لے کے جائیں۔ ہوں تو بہت معمولی انسان، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بار گزر رہی ہے کہ میں اپنی بچیوں کو، اپنی اسلام کی شہزادیوں کو، اپنی اسلام کی کھلکھلاتی ہوئی پھول کو، اپنے اسلام کے شبنم کو، اپنے اس آسے قوم کے جھلملاتے ہوئے ستاروں کو کچھ ایک پیغام دے دوں۔ الحمدللہ آپ کو جو درس کے اندر جو تہذیب سکھایا گیا ہے، اس تہذیب کے بارے میں مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سا کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کی غیور میری شہزادیوں، میری قوم کی میری غیور بیٹیوں، تم وہ قوم ہو کہ صرف تمہاری ایک عزت کے لیے، تمہاری صرف ایک عزت کے لیے تمہارے مذہب کی ماننے والوں نے، تمہارے قوم کے نوجوانوں نے، تمہارے قوم کے غیور مسلمانوں نے پوری ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہاری عزت کو اتنا معظم سمجھا، تمہاری عزت کو اتنا زیادہ قابل فخر سمجھا کہ صرف اگر ہندوستان کی تاریخ کو پڑھا جائے، ہندوستان کے اندر پہلا فوج کشی شروع ہوا ہے جو محمد بن قاسم آئے ہیں، اس کی پوری تاریخ کو پڑھنے کے بعد ایک جھلک اس کا نکالیں گے تو معلوم چلے گا اس کے پیچھے بھی راز تھا کہ عرب کی کچھ شہزادیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہاں سے ایک پیغام آیا، اے حجاز تو اپنے تخت تاج پہ بیٹھا ہوا ہے اور تیری آج قوم کی ایک بیٹی کو جیلوں کے اندر قید کر کے شاید کہ عنقریب ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے تخت و تاج پہ بیٹھا ہے، کل تیرا رب تجھ سے ضرور سوال کرے گا۔ صرف یہی ایک قول تھی جو حجاز بن یوسف کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور پوری فوج کو ہندوستان بھیجنے پہ مجبور کر دیا۔ اس لیے آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ہی زیادہ عظیم و مرتبت والا ہے۔ آپ کے بارے میں میرے نبی نے، ہم تمام کے نبی، جو آج کا دن جو ہے برے وفات یعنی آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس نے ہمیں ایک نیا تہذیب دیا، اس نئے تہذیب کے اندر ہمیں سب سے زیادہ یہ سکھایا گیا کہ اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیٹیوں کا عزت کا مقام، یعنی تمہاری بیٹیوں کا مقام قابی سے بھی زیادہ بلند کیا ہے۔ کسے؟ فیروزہ قابی سے بھی زیادہ بلند کیا ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ دنیا کا سب سے عظیم گھر کوئی ہے تو کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنے کا 1,00,000 وقتوں کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نوافل نہیں، فرض ایک وقت فرض نماز پڑھنے کا 1,00,000 فرض نماز پڑھنے کے ثواب کا بار بار مانا جاتا ہے۔ اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کا عزت کعبے سے بھی زیادہ بلند ہے، کعبے سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اتنی ہی چھوٹی سی بات ہے، اتنی ہی بات سے آپ سمجھ جائیں اسی ایک قول کے ذریعے سے کہ مذہب اسلام کے اندر اللہ نے آپ کے مقام کو کتنا زیادہ بلند اور اونچا کیا ہے۔ لیکن اب رہی بات جس دور سے آپ میری بہنوں، میری بچیوں آپ گزر رہے ہیں، اس دور کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ شاید میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس میں جھلکیاں آپ کو دکھا دوں۔ آپ بہت صنفی نازک ہیں، بہت معصوم کلی ہیں، آپ وہ کلی ہیں جو بہت جلد کسی کو توڑنے سے ٹوٹ جاتی ہے، آپ بہت جلد کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فطرت میں ہی نزاکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں ہی نزاکت رکھی ہے۔ ہم حوا علیہ السلام جو امت کی پہلی ماں ہے، حوا علیہ السلام، ان کے بھی جنت کا واقعات پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہی معلوم چلتا ہے کہ کتنی نازک کلی ہوتی ہے یہ۔ اور جس دور سے آپ گزر رہی ہیں، یہ دور آپ کے لیے بہت خطرناک دور ہے۔ اس دور کے اندر اگر آپ خود اپنی تہذیب کو، آپ خود اپنی عزت کو اور اپنی خود عفت کی پاک دامنی کو حفاظت کرنا نہیں چاہیں گی تو دنیا کا کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی ہے۔ آپ کی عزت آپ کو خود کرنی ہوگی، آپ کو خود کو پہچاننا ہوگا کہ آپ ہیں کیا۔ دنیا کے ایک عظیم سب سے سچے مذہب کے اندر آپ ہیں۔ جب آپ کچھ بڑی ہوں گی،
آپ کے سامنے ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کے دماغ کو کنورٹ کیا جائے گا، آپ کے مذہب اسلام کے متعلق آپ کو کنفیوز کیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا آپ کے مذہب کی خامیوں کے بارے میں، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے مذہب کے اندر بیٹیوں کا مقام اتنا کم تک دیا گیا ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ تمہارے مذہب کے اندر بیٹیوں کو قید کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ تمہارے مذہب کے اندر بیٹیوں کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میری بہنوں، کسی کے بہکانے میں نہیں آنا، اس لیے وہ درندے تمہارے لٹیرے ہوں گے، تمہارے ایمان کا سودا کرنا ہوگا، اس کا انہیں ناپاک ارادہ ہوگا کہ تمہارے دنیا کو بھی برباد کر دے اور تمہارے آخرت کو بھی برباد کر دے۔ اگر ایسے کبھی مراحل آ جائے، کبھی ایسے کوئی مراحل آ جائے، اس ناپاک درندوں کی باتوں پہ کبھی نہ آ کر کے سب سے پہلے اپنے قوم کے پیشوا یا آپ کے قوم کے پیشوا آپ کا عالم دین ہے، آپ اپنے والدین محترم سے رابطہ قائم کریں، پھر ان کے بعد آپ ان کے رائے مشورے سے آپ بہتر کتابوں کا مطالعہ کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر آپ کو کے مقام کو اسلام کے اندر قید نہیں کیا بلکہ سب سے زیادہ بلند کیا ہے۔ ایک چیز ہمیں بتائے، ہم گھر کے اندر سب سے زیادہ چھپا کر کے کس چیز کو رکھتے ہیں؟ زیورات کو۔ گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ زیورات ہوتی ہے نا۔ گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز زیورات ہوتی ہے، اور ہماری مائیں سب سے زیادہ اس کو چھپا کے رکھتی ہے، کیونکہ وہ خود ایک عورت بھی ہے۔ وہ زیور کی قیمت کو سمجھ رہی ہے تو کتنے کپڑوں میں لپیٹ کر کے پھر اسے بکسوں میں ڈال کر کے، پہلے چھوٹے بکسے میں پھر بڑے بکسے میں، پھر اس کو تالا لگا کر کے اس چابی کے بارے میں بھی خفیہ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ ان پہ بھی بھروسہ نہ کر کے اس چابی کو بھی خفیہ جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ اس چابی کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں کہ ایک قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کو اگر ظاہر کیا جائے گا تو لوٹنے والے اسے لوٹ لیں گے، لوٹنے والے اسے لوٹ لیں گے۔ وہ چیز قیمتی، ہر وہ قیمتی چیز اسے چھپایا جاتا ہے۔ تم اس قوم کی ایک قیمتی ہیرا ہو، تم اس قوم کی قیمتی زیور ہو، تم اس قوم کی وہ غیور بیٹی ہو جس کے سامنے میں پورے ملک کی حیث ہے، تو اسی لیے تمہاری عزت اس قوم کے نزدیک سب سے قیمتی دولت ہے۔ تمہاری عزت، تمہاری عفت اس مذہب کے اندر دنیا کی تمام نعمتوں سے عظیم ہے، اس لیے تمہیں پردے کے اندر رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے میری قوم کی بیٹیوں تم پردے میں رہو، تم بہت قیمتی ہو، تم بہت صنف نازک ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر تم باہر نکلے گی، خدا نہ خواستہ تمہاری قیمتی حسن ظاہر ہوگا تو لٹیرے، گنجیرے، عزتوں کو پامال کرنے والے ڈاکو تمہیں لوٹ لیں گے، تمہیں نوچ لیں گے اور تمہیں برباد کر دیں گے۔ دوسری بات، ایک بات یاد رکھیے گا، افسوس تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے خطائیں ہوتی ہے۔ افسوس بعد میں ہوتا ہے، پہلے خطائیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عزت کی چادر اگر ہٹ جائے، ایک مرتبہ عزت کی چادر ہٹ جائے، وہ چادر دوبارہ کبھی اوڑھی نہیں جاتی ہے، اور اوڑھی بھی جائے تو عزت چھپ نہیں پاتی ہے۔ ایک مرتبہ عزت کی چادر تار تار ہو جائے، عزت کی چادر پھٹ جائے، عزت کی چادر اتر جائے تو دوبارہ اوڑھی نہیں جاتی ہے، اگر اوڑھی بھی جائے تو اس سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے تمہیں پہلی ہی مرتبہ سے، اسٹارٹنگ سے ہی تمہیں اپنی عزت کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ جو قوم یا جس قوم کے بھی ماننے والے ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی شخص ہو، جب تک وہ اپنی حفاظت خود کرنا نہیں جانتا ہو تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی حفاظت خود کریں گے۔ کیوں کیا کریں گے؟ ہم اور آپ اپنی حفاظت خود کریں گے، اور ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہمارے اسلام نے بتا دیا ہے کہ تمہارا جو اسلامی شعار ہے، تمہارا جو اسلامی ثقافت ہے، تمہارا جو اسلامی تہذیب ہے، وہ تمہاری عزت کی چادر ہے، وہ تمہاری عزت کی چادر ہے۔ اگر تم نے جب تک اس چادر کو اوڑھے رہا، یعنی جب تک تم اسلامی تہذیب کو اپناتی رہے گی،
جب تک تم اسلامی ثقافت کی چادر کے اندر گھری رہے گی اس وقت تک تمہاری عزت محفوظ رہے گی. جس دن تم اپنے آپ کو ماڈرن زمانے کی عادت کر کے کہ دنیا از دا ویری انٹیلیجنٹ ڈے بائی ڈے انکریز، دنیا دن بدن ترقی کر رہی ہے، ہم کیا گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے، ہمیں بھی باہر کی دنیا میں عیش کرنا چاہیے. یہ کیا پرانے تہذیب میں ہم جا رہے ہیں، ایک نیا ماڈرن دور آیا ہے، ہمیں بھی ماڈرن دور میں جینا چاہیے. ارے تم کیسی لگ رہی ہو، تم تو بڑے بیکار ہو، تم تو پرانے ماڈرن میں جی رہی ہو. نہیں نہیں میری بہنوں، آگے چل کر کے اسی ماڈرن والی تہذیب یافتہ لڑکی سے پوچھنا اور اسے دل کی بات تم سے ہی پوچھنا کہ آج تم ماڈرن تہذیب میں تم جا چکی ہے، بتاؤ اس کے اندر تمہاری لذتیں کیسی ہے. کہے گی اے میری بہنوں میں تو خطائیں کر چکا ہوں لیکن تو کبھی خطا نہ کرنا. خدا ان سے ہی چند سالوں کے بعد پوچھیں گے، وہ خود تمہیں بتائیں گے. دنیا کو ننگے پن کی تہذیب سکھاتی ہے، دنیا کو ماڈرن چھوٹے کپڑے پہننے کی تہذیب سکھاتی ہے، دنیا کو چہرے پہ سے نقاب ہٹانے کی تہذیب سکھاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہارے حساب کا پہننا تمہارے لیے قید بن مانا جاتا ہے، تمہارے نقابوں کو پہننا تمہارے قید بن جانا جاتا ہے. تمہیں تو اسلام کے اندر قید کیا جاتا ہے. اور کھل کر کے جیتے ہیں، اپنا حقوق خود تلاش کرتے ہیں، ہمارا کوئی رکھوالا نہیں، ہم خود کے اپنے رکھوالا ہیں. یاد رکھیے، جا کر کے اس یورپ کے اندر کے پوچھے، وہاں پہ عزتوں کی وہاں کی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہے. وہاں کی لڑکیوں کو خود پتا نہیں کہ میرا وجود کیا ہے. آج وہاں پہ تھوڑی سی کوئی اسلام کی جھلک دکھاتا فوراً وہاں کی لڑکیاں اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ان لٹیروں نے ہمیں تو تہذیب کے نام پہ، ہمیں ماڈرن کے نام پہ، ہمیں جو ہے آزادی کے نام پہ ہمیں برباد کیا ہے، ہماری عزتوں کو بحال کر دیا ہے، ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رکھا ہے. اس لیے میری بہنوں، تھوڑا سننے میں کٹھن ضرور لگتا ہے کہ اسلام کے اندر قوانین سخت ہے. نہیں، کوئی قانون سخت نہیں ہے، صرف یہ آپ کی ایک عزت کی چادر ہے، ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. عزت کی چادر یہی ہے. آپ کا اسلام آپ کو کون سے کپڑے پہننے کے لیے کہتا ہے، آپ کا اسلام کن سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپ کا اسلام کن سے بات کرنے سے منع کرتا ہے، یہی چیز آپ کی عزت کی چادر ہے. اگر آپ نے اس کو اوڑھ لیا، آپ نے اس کو اپنا لیا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اس پاک گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑے ڈاکو ہو جائے، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آپ کی عزت پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. جس دن آپ نے ٹھان لیا، جس دن آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اپنی عزت کو آپ حفاظت کرنی ہے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے مجھے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن میں کبھی بھی اپنی تہذیب، کبھی بھی اپنے شعار سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. میں کبھی بھی اپنے اسلام کی جو چادر ہے اس چادر سے کبھی باہر نہیں نکلوں گی. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اے میرے غیور بہنوں، اس بات کو تم آج یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ. دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہاری عزت کو نہیں لوٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارے طرف میری آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. دوسری آخری بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں وقت نہیں ہے اس لیے چھوٹا سا 1 منٹ کا واقعہ بیان کر کے میں 1 منٹ کے اندر بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے. 3 دوست تھے، تھوڑا مستی کرنا ہے، یہ سنیں تھوڑا. 3 دوست تھے، the 3 friends, they meeting one time or one place. 3 دوست تھے، ایک جگہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. تینوں آپس میں جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، ان تینوں میں سے تینوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا دولت، ایک کا نام تھا ایجوکیشن یعنی علم، تیسرا کا نام تھا عزت. ایک کا نام کیا تھا؟ دولت. یاد رکھیے گا اس کو. ایک کا نام، دوسرے کا نام علم، ایجوکیشن. اس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں علم، انگریزی میں ایجوکیشن اور گیان. تیسرا عزت تھا. تینوں دوست ایک جگہ میٹنگ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اچانک تینوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہوا. جب جانے لگے تو تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ارے چلو ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں، بتاؤ کبھی ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہوگا تو کہاں پہ جا کر کے ملیں گے؟ کبھی ہمیں خواہش ہوگی کہ ہمیں شاہد صاحب سے ملنا ہے تو شاہد صاحب ہمیں ایڈریس سے معلوم ہونا چاہیے نا، فلاں صاحب سے ملنا ہے، فیروز صاحب سے ملنا ہے، جو بھی صاحب ہیں آپ ان سے ملنا، کسی سے ملنا ہوگا تو ان کا ہمیں ایڈریس تو معلوم ہونا چاہیے نا، تب جا کے ملیں گے نا. تو تینوں دوست آپس میں جدا ہونے لگے. تو ایک دوست نے کہا کہ اے میرے دوست،
ہم لوگ آپس میں جدا ہو رہے ہیں، اگر ہمیں ایک دوسرے کو ملنا ہوگا تو کہاں ملیں گے؟ اپنا پتہ بتاتے ہوئے جاؤ۔ تو بیچارے دولت بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اگر مجھ سے ملنا ہوگا تو مالدار کی گلیوں میں آ جانا، مجھ سے ملنا ہوگا تو مالدار گھروں کے اندر آ جانا، مجھ سے ملنا ہوگا مالدار کالونیوں کے اندر آ جانا، مالدار گلیوں کے اندر آ جانا، بینکوں کے اندر آ جانا، میں ہر جگہ تمہیں ملوں گا۔ بڑے فخر کے ساتھ بول کر کے وہ چلنے لگا۔ تو پھر علم نے کہا کہ ہاں میرا بھی ایڈریس لے لو، اگر مجھ سے ملنا ہوگا اسکول کالجز چلا جانا، مدرسہ چلا جانا، میں ہر جگہ تمہیں مل جاؤں گا۔ جس اسکول کے اندر جاؤ گے، جس کالج کے اندر جاؤ گے، جس مدرسے کے اندر جاؤ گے، ہر اس جگہ پہ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ آخر میں بیچارہ عزت بڑے خاموشی سے شرم سے اپنے سر کو نیچے کیا ہوا چپ چاپ نکلنے لگ گیا۔ دونوں نے کہا رہے کتنا بے وفا تم ہو، ہم نے دونوں تو اپنے ایڈریس آپ کو بتا دیا، آپ بھی تو بتایا آپ کہاں ملیں گے۔ میری قوم کی بیٹی اس عزت جو دوست، تیسرا دوست عزت تھا، ان کی باتوں کو سنیں، وہ آخری جملہ کیا کہتے ہیں یہی سننے، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس تیسرے دوست یعنی عزت نے کہا اے میرے دوستوں، اے میری مالدار دوست، تمہارا ایڈریس مالدار کی گلیاں، مالداروں کے مکانات، مالداروں کے محلات ہے۔ اے میرے علم والے دوست، تمہارا گھر اور تمہاری جگہ ایڈریس کالجز، اسکولز، مدرسے، یونیورسٹیز ہے، لیکن میں وہ چیز ہوں جو ایک مرتبہ چلا جاؤں تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ میں ایک مرتبہ چلا جاؤں تو میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ میرا ایڈریس خود میرے اندر ہے، اگر میں چلا جاؤں تو میں دوبارہ واپس نہیں آتا ہوں۔ اس لیے اے میری قوم کی بیٹی، ایک مرتبہ عزت چلی گئی، چاہے دھوکے سے جائے، چاہے فریب میں چلا جائے، چاہے کم عقلی میں چلا جائے، تو وہ عزت دوبارہ واپس نہیں آتی ہے، وہ عزت دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ اس لیے مجھے اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں اپنے تہذیب کی حفاظت خود کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جتنی بھی سبق ہیں آپ کے دستگاہ میں مل جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہے، بہت قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی اسلامی شعار کو اپنایا ہے۔ اس چادر کو آپ اوڑھی ہوئی ہے، اس لباس کو پہنی ہوئی ہے، یہ شریفانہ لباس ہے، یہ مہذب لباس ہے، اسی لباس کا نام ہے اسلام کی لباس۔ اس طریقے سے اس لباس کو ہم نے اوپر پہنایا، ایک آخری درخواست، اسی لباس کو اندر بھی پہن لیں، اسی لباس کو، یعنی اس لباس نقاب حیا کا نام ہے، حجاب حیا کا نام ہے، اور جس دن یہ حیا اور جس دن یہ نقاب کے اثرات، جس دن یہ حجاب کے اثرات اس دل کے اندر آ جائے، خدا کی قسم اسی دن سے ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جب باتوں پر تقریر ختم کرتا ہوں، آپ کو الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے تو درود شریف لے الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اني اسالك الهدى والعفاف والغنى، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے میرے مولا کریم، یہ جو بچے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یا اللہ آج کے ہی دن تو نے ایک نور کو پیدا کیا جس نے ہم تمام امت مسلمہ کو ایک اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں سیدھی راہ اور صحیح شناخت تیری پہچان بتائی، یا اللہ اس کا سبب ہم تمام کی آنکھوں کے نور، دل کے سرور پیارے حبیب محمد عربی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس میں پیش فرما، یا اللہ ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار بنا دے، یا اللہ ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما، یا اللہ ہماری یہ غیور بہنیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ ان تمام بہنوں کے اندر
یا اللہ عائشہ والی سیرت عطا فرما، یا اللہ فاطمہ والی چادر عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کے اندر، یا اللہ ان تمام بہنوں کے اندر عائشہ والی ایمان عطا فرما، یا اللہ فاطمہ والی ایمان عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، یا اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرما، یا اللہ پورے عالم میں اعلاء کلمت اللہ عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا اسے بھی عطا فرما، اے میرے اللہ جو مانگنی سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہے آپ، ناشتے کا انتظام آپ لوگ کر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، سب کو ایک لائن سے دے دیا جائے گا، کوئی اٹھنا نہیں ہے، جو اٹھیں گے اس کو ایسے بھگا دیا جائے گا، کوئی نہیں اٹھنا ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں،